سو لیٹس سے بیوی اگر غیر مردوں کے ساتھ بے تکلف ہوتی ہے، اس پر اگر مرد یہ پروٹیکٹیو جیلسی محسوس کرتا ہے، یہ بالکل مناسب ہے، دیٹس ناٹ اناپروپریٹ. لیکن اگر عورت شریعت کے دائرے میں رہتی ہے، اب شوہر کے بیجا غیرت کے نام پر روک ٹوک کرنا، دس از ناٹ رائٹ. لیکن اس پر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے. دس کین بی ٹاکڈ اوور. مثال کے طور پہ ایک شخص اپنی بیوی کو کسی مرد سے مہذب طریقے سے بات چیت کرتے دیکھتا ہے، جہاں پہ وہ عورت شریعت کے دائرے میں رہ کر شی از ٹرائنگ ٹو انٹریکٹ ود اے پرسن، یا کسی دکاندار سے بات کرتی ہے، اینڈ ون اسٹل بیکمز جیلس اینڈ اپسیٹ. ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد فطرتاً اس مزاج کا ہو، اسے اچھا نہ لگتا ہو کہ اس کی بیوی کسی سے بھی جا کے بات اس طرح سے کرے. اگین یہ بات اپروپریٹ تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ابیوز کا نام نہیں دے سکتے. ہاں، بات سمجھانے والی ضرور ہے، اینڈ دے مسٹ لرن ٹو کیپ دس ہیبٹ ان چیک. انشاءاللہ اگر کوئی پرابلم میرج میں اور نہیں ہے تو تحمل سے یہ بات کو سمجھایا جا سکتا ہے. ناؤ کمنگ ٹو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، دیر از سم تھنگ کالڈ گیس لائٹنگ، اور یہ ایک ایموشنل ابیوز کی قسم ہے. یہ ایک طریقہ ہے اگلے شخص کو مینیپولیٹ کرنے کا، جس میں آپ ایک شخص کو اپنی سوچ یا اپنی یادداشت یا ان کے ارد گرد ہونے والے ایونٹس کو کویسچن کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اکثر لوگ اپنے آپ کو پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بیکاز آف دس گیس لائٹنگ. مثال کے طور پہ صاف جھوٹ بول دینا یا ثبوت کے باوجود نہ ماننا. یو may even present factual evidence to your partner، وہ پھر بھی نہیں مانتے. آپ ایک فون میں میسج دکھا رہی ہیں کہ یہ آپ نے میسج بھیجا ہے، اینڈ دے ول outrightly deny، سے کہ میں نے تو نہیں بھیجا. اور اگر گیس لائٹنگ کام نہیں کرتی تو وہ فزیکل وائلنس پر اتر آتے ہیں، اور ان کو کوئی بھی بات چیت کو ختم کرنے کا بس ایک ہی طریقہ آتا ہے، مار پیٹ، گھر کی چیزیں توڑنا، دھمکی دینا کہ اگر بات نہیں مانی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا. اور یہ ایموشنل اور فزیکل ابیوز کے بعد یوزلی کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم سے اچھے ہو جاتے ہیں. تحفے دینا، اینڈ دس از دیئر وے آف شوئنگ دیٹ دے لو یو اے لاٹ اینڈ ہاؤ سوری دے آر. So you notice there is a pattern to the abuse, and in every cycle there will be a phase where the abuser is apologetic and remorseful. Now this is clearly an abuse. پھر اگر آپ کے شوہر آپ کو تھریٹن کرتے ہیں، اگر آپ کہیں پہ جانے کی بات کریں کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا میں خودکشی کر لوں گا، this is again a form of abuse. Coming to solution، سب سے اہم چیز کیا ہے، that we need to recognize that you are abused. تو نہ تو بیوی کو شوہر کی طرح بیہیو کرنا ہے اور نہ ہی وکٹمائز ہونا ہے. A few things that should be considered from the Sharia point of view. پہلی چیز کیا ہے، کنسلٹیشن. کس سے مشورہ کیا جائے؟ وہ شخص جو آلریڈی غیر ضروری طور پر آپ کی زندگی میں انوالو ہونے کی کوشش کرتا ہے، پلیز اس سے مشورہ بالکل مت لیجیے گا. واٹ اباؤٹ پیرنٹس؟ دیکھیں، دین ہمیں اس بات پر پابند نہیں کرتا کہ اس معاملے میں والدین سے مشورہ ضرور ہی لیا جائے. اینڈ آئی وڈ سجیسٹ کہ ان کو اس میں ایٹ لیسٹ انیشلی انوالو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے مشورے ایموشنلی ڈریون ہو سکتے ہیں. بیٹی کا معاملہ ہے، کیوں نہ ہو. پھر دس پرسن از ایکچولی کیپیبل ٹو کیپ اے سیکرٹ، وہ امانت دار، وہ بات آگے بیان نہ کرے. تیسری چیز کیا، اللہ سے ڈرنے والا انسان ہو. چوتھی چیز کیا، اس کا اپنے اسپاؤس سے اچھا تعلق ہو. مثال کے طور پہ آپ اپنے چچا سے یا اپنے تایا سے یا ماموں سے آپ جا کے مشورہ کرتی ہیں اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ جو ہیں فیئر نہیں ہے، تو آپ کو کیا وہ مشورہ دیں گے؟ someone who is، کہتے ہیں نا کہ someone who is great in cooking can teach how to cook. Also you should consider doing istikhara before deciding who to take advice from. اچھا، پھر please do not disclose unnecessary information while discussing your matter with a person. Prepare and think beforehand what not to disclose. Very important. And we need to understand کہ کسی سے مشورہ لینے کا مطلب کیا ہے، there is still hope. So don't try and bring your husband on the road. Don't throw him out of the window. پھر مشورہ ایک شخص سے لیا جاتا ہے،
اور پورے معاشرے میں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا. سو دا پرسن who we take advice from has to be principle centered and impartial, and one who can actually act as a mediator between the two of you. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو. پھر ڈیورس یہ بھی ایک آپشن ہے. if all fails, divorce becomes the only solution. اسلام ہمیں بائنڈ نہیں کرتا کہ ہم ایک ابیوسو ہسبینڈ جو اپنے آپ کو بدل بھی نہیں رہا ضروری اس کے ساتھ زندگی گزاریں. ہمارا دین ہمیں اس بات کی بالکل اجازت دیتا ہے کہ ہم ڈیورس سیک کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو تحفظ دیں. اینڈ وی ریگین آر سیلف اسٹیم اینڈ ویل بینگ. اچھا، اب تک جو ہم نے بات کی تھی یہ وہ ایریاز تھے جہاں پہ ابیوز ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. واٹ اف یور ہسبینڈ از اے سیریس ابیوزر؟ اگر شوہر بیوی پر جسمانی تشدد کرتا ہو where he's almost tried to torture her to death or beaten her up so badly that she ends up in the hospital, تو ایسے شخص کے بارے میں دوسروں کو انوالو کرنا اب ضروری ہو جاتا ہے، دوسروں کو آگاہ کرنا ضروری ہے. اور اگر گھر والے تعاون نہیں کرتے تو ایسے دوسرے لوگ جو عورتوں کی مدد کرتے ہیں ان کو اپروچ بھی کیا جا سکتا ہے. The abuse should be reported. And why? اگر ایسی عورت نے یوں روز کی مار پیٹ سہ بھی لی، numerous studies have shown that this is indeed a cycle and people that are abused are likely to become abusers. آپ کا یہ ظلم سہنا اللہ نہ کرے کسی اور پر نکل سکتا ہے، بچوں پہ، نوکروں کے اوپر. تو اس طرح کے جبر پر خاموش رہنے سے آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے، نہ اپنے آپ پر اور نہ اپنے بچوں کے اوپر. کل کو آپ کے بچوں میں بھی یہ بری عادت پیدا ہو سکتی ہے. They might even grow up to be abusers now because they have witnessed that their entire life. اور پھر آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی بھی رسک پر ہو سکتی ہے. کچھ بھی ممکن ہے اگر اسے یہاں روکا نہ گیا. لیکن یاد رہے کہ ہم ان کیسز کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں where your life is threatened. ایسا رسپانس تھوڑی سی تو میں پر ہرگز نہیں ہوگا. یہ ایک فائنل ریزورٹ ہے جب انسان کی سیلف رسپیکٹ کے یا جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ از ویل ڈاکیومنٹڈ ان آر دین ایز ویل. ایسے حالات میں شوہر کے خلاف آواز اٹھانا ان لوگوں کے آگے جو واقعی آپ کی مدد کر سکتے ہیں یہ غیبت نہیں ہے اور دین اس کی بالکل اجازت دیتا ہے. حدیث بخاری اور مسلم میں فاطمہ بنت قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ لینے آئیں جب معاویہ ابو الجہم نے شادی کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الجہم doesn't put his stick down, meaning what? That he is an abuser. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں that was to avert a greater harm. So don't feel guilty and don't think that you're doing anything wrong if you report an abuser. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر he is not good but he is not bad either. اور اکثر عورتیں اس بات کا اعتراف بھی کرتی ہیں. مثال کے طور پہ شوہر کا کسی سے ایک طرف افیئر بھی چل رہا ہے. And please don't take me wrong here, that is absolutely not okay. اور بیوی کرب میں بھی ہوتی ہے which is so natural. لیکن آپ جب ان سے بات کریں تو وہ کہتی ہیں لیکن وہ میرا خیال بھی رکھتے ہیں، میری ضروریات بھی سب پوری کرتے ہیں، otherwise he is a great father. بس میرے وہ حقوق اس عورت کی وجہ سے پورے نہیں کرتے. Even when he is with me, he is mentally with someone else. اب کیا یہ بھی abuse ہے؟ Maybe not physical but mental abuse. ایسے پھر مرد جھوٹ بھی بولتے ہیں، باتیں بھی چھپاتے ہیں، گھر میں آئے دن آرگیومنٹس بھی ہوتی ہیں، گھر دیر سے آنا اور سو کالڈ دوستوں میں سارا وقت گزارنا، بچوں کی اپ برنگنگ میں بھی انٹرسٹ زیادہ شو نہیں کرتے، اینڈ پرہیپس ادروائز ہی از ویری جینٹل ٹو دا چلڈرن. ان تمام حالات میں ایک عورت کیا کرے؟ دیکھیں، آئی کانٹ ایون امیجن واٹ سچ اے پرسن مسٹ بی گوئنگ تھرو. And I would be a fool to sit here and assume کہ میں ان عورتوں کی تکلیف کو بالکل محسوس کر سکتی ہوں. اور واقعی یہاں پر خاندان کے کسی بڑے شخص کو انٹروین کرنے کی بہت ضرورت بھی ہے. لیکن ان معاملات کے لیے گھر سے باہر رپورٹ کرنا یا سڑک پر نکل آنا
دیکھیں دنیا میں بہت سے اگریمنٹس ہوتے ہیں جہاں پر اگر وائلیشن ہو تو بات کورٹ تک لے جائی جا سکتی ہے. وی گو بائی دا بک. مثال کے طور پہ آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اینڈ دے بریچ دا کانٹریکٹ, آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں بیکاز ہی ہیز رانگڈ یو اکارڈنگ ٹو دا لا. لیکن شوہر بیوی کا معاملہ بہت مختلف ہے. یو کانٹ لیڈ یور لائف اکارڈنگ ٹو دا ریٹن کانٹریکٹ. محبت اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کسی لا کے تابع نہیں ہوتی ہے. یو کین ناٹ پاسبلی رپورٹ سچ میٹرز آؤٹ سائڈ آف دا ہاؤس فار جسٹس. محبت ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی. کچھ چیزوں کا جسٹس اللہ کی عدالت میں ہی ملے گا. ہاں اس کے لیے کوشش ضرور کی جا سکتی ہے, لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود لیٹس سے شوہر میں تبدیلی نہیں آ رہی. مائنڈ یو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہسبینڈس ہو آر ناٹ ٹو گڈ اینڈ ناٹ ٹو بیڈ. اب آپ کے پاس ہاں طلاق کا آپشن بالکل موجود ہے اینڈ دیٹس دا لاسٹ ریزورٹ. لیکن اگر طلاق کے لیے بھی دل نہیں مان رہا یا طلاق سے زیادہ زندگی مشکل ہو جائے گی فائنینشلی اور ادروائز, اب ان حالات میں ایک عورت کیا کرے؟ موسٹ آف دا ویمن دیٹ ہیو اپروچڈ می ایٹ لیسٹ are stuck in this particular kind of situation. Can't live without him, can't live with him. So I say to them, how about at least try to have a big heart? How about at least try to overlook his faults? ان حالات میں صبر کرنا واقعی آسان نہیں ہے, but you're definitely not a loser. Nobody is perfect and we all have weaknesses and imperfections. So it's okay if the other person has more weaknesses than you do. کبھی کبھی بیویاں اپنے شوہر کو نیسٹی, ڈیمانڈنگ, کنٹرولنگ, سیلف سینٹرڈ, ایروگنٹ پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان میں کوئی اچھی بات بھی ہے کہ نہیں, تو وہ کہتی ہیں ہاں ہی از ناٹ دیٹ بیڈ. دس شوز ہاؤ کنفیوزڈ یو آر اباؤٹ یور فیلنگس ٹوورڈز ہم. سو اف سم ون از ان دس پرٹیکولر سچویشن, ٹھیک ہے, یو ڈو ہیو این آپشن ٹو واک آؤٹ آف دا میرج and you don't necessarily have to take all this nonsense. لیکن اکثر اوقات عورت چاہتے ہوئے بھی مرد کو نہیں چھوڑ پاتی ہے سوشل اکنامک سچویشن کی وجہ سے. ہاں آئیڈیلی ہر گلی کے کونے پر ایک شیلٹر ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہے نا, تو اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے, ہاں ہمیں ایسے شیلٹرز کھولنے کی بالکل ضرورت ہے. ایسے ادارے جو عورتوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں بالکل ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہاں ہم نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اچھی کرنی ہے تاکہ وہ عورت کی عزت کرنا سیکھیں. ہاں معاشرے میں مردوں کی کاؤنسلنگ بالکل ہونی چاہیے, روک ٹوک ہونی چاہیے. ہاں ہم نے عورتوں پر تشدد کرنے والے مردوں کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے. لیکن اس وقت ایک عورت جو کسی بھی لیول پر ایک مرد سے ستائی گئی ہے وہ بیچاری کیا کرے؟ کیونکہ ہر عورت آواز نہیں اٹھائے گی, ایٹ لیسٹ ناٹ ان پریزنٹ سوسائٹی. She would be isolated, she would be ridiculed, she might even be killed. So we need to understand that all of this is not happening in vacuum. We are a part of a society where you can't change things overnight. It's different challenges for different people. So how does she make it through? بہت سی ایسی عورتیں جو شوہر سے oppressed ہیں وہ طلاق لے لیتی ہیں and that's absolutely fine. لیکن کیا اس کے بعد ان کے چیلنجز ختم ہو جاتے ہیں؟ نو دے ڈونٹ. ناؤ دے ہیو اے نیو سیٹ آف چیلنجز. اور اب تو وہ کسی پر الزام بھی نہیں ڈال سکتی بیکاز دیر از نو بڈی اوپریسنگ دیم. سو ان شارٹ ایوری وومن ہیز ٹو لک ایٹ ہر اون سچویشن. ناؤ مائی سنسیئر ایڈوائز ٹو آل مائی سسٹرز آؤٹ دیئر ہو آر ان دس سچویشن, جب تک ایک عورت اپنے اندر ایک انر اسٹرینتھ, ایک انر ریزولو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق نہیں پیدا کرے گی, جب تک وہ یہ نہیں سمجھے گی کہ آخر اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ اب تک شی از بین فوکسنگ آن واٹ, کہ میرے ماں باپ مجھ سے کیا چاہتے تھے شادی سے پہلے, شادی کے بعد میرا شوہر مجھ سے کیا چاہتا ہے, یا اس کے اپنے بچے یا ساس سسر کے لیے اس کو کیا کیا کرنا ہے. But what does اللہ سبحانہ و تعالیٰ expects from her? جس دن ایک عورت کو اس کا جواب مل گیا, اس کا خود بخود اللہ سے ایک گہرا تعلق بننا شروع ہو جائے گا. And all the answers magically begin to appear.
It's literally mind-boggling that just because your connection with Allah is now clearer, everything starts making sense. हाँ, इस ताल्लुक़ के नतीजे में कुछ औरतें अपनी शादी ख़त्म करने की हिम्मत पैदा कर लेंगी, जहाँ पर वो अपनी शनाख्त और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी औरतें ज़रूर होंगी जो बाय चॉइस अपनी शादी से वॉक आउट नहीं करेंगी और इवेंचुअली उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होने लगेगी। ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनने में आज मिलती हैं जहाँ बीवियों को लगा कि जब उनका ताल्लुक़ अल्लाह से बेहतर हुआ तो उनके शौहर में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती गई। सो व्हेन यू चेंज, योर रिलेशनशिप बिगिंस टू चेंज. व्हेन यू ट्रांसफॉर्म, योर रिलेशनशिप बिगिंस टू ट्रांसफॉर्म. दूसरी चीज़ क्या, कभी कभी ताल्लुकात में बिगाड़ अल्लाह की तरफ से एक मौका होता है कि हम अल्लाह से बढ़कर मदद मांगें. तो लोगों से खुशियों की भीख मांगने के बजाय हम अल्लाह से सब कुछ मांगना सीख लें. हमें लव और अटैचमेंट में फ़र्क करना आ जाए. दे बोथ आर वेरी डिफरेंट. अल्लाह के सिवा किसी भी चीज़ से मोहब्बत तो हो सकती है, लेकिन अटैचमेंट नहीं हो सकती. अटैचमेंट तो असल में शिर्क हो गया ना. तो जब हमें अपने शौहर से या फैमिली से या बच्चों से अटैचमेंट होती है तो हम असल में उनको अल्लाह से ऊपर कर रहे होते हैं. यू आर सेइंग दैट दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मी दैट आई एम नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ इट. और जब आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में होते हैं तो ये मौका है इस बात को रियलाइज़ करने का कि अल्लाह इज़ ऑल पावरफुल. मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से है.